دوسرا ذکر ہے مکرم ودراگو خالیدو صاحب، بورکینا فاسو کے ہیں، مقامی احمدی، فوج میں ملازم تھے، اور آج کل وایوگیا کے ایک گاؤں میں ڈیوٹی پر متعین تھے، کیونکہ وہاں دہشت گردوں نے کافی فساد مچایا ہوا ہے۔ تو 3 مارچ کو ڈیوٹی کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں ان کی وفات ہوگی، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 40 سال تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اگر ذرا تصور کرے کہ کوئی شدید گرمی میں بالکل کچے اور مشکل راستوں پر 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے۔ ہاں، اور وہ بھی پیدل یا کسی گاڑی پر نہیں۔ بالکل، وہ بھی محض ایک عام سی سائیکل پر، اور مقصد کوئی دنیاوی انعام جیتنا نہیں، نہ ہی کوئی ریکارڈ بنانا ہے، بلکہ صرف ایک روحانی اجتماع میں شرکت کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک عام انسان کے لیے تو یہ سوچنا بھی محال ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں، یا جسے ہم عام زبان میں تفصیلی گفتگو کہتے ہیں، ہم ان خاموش کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کیمروں کی چمک دمک سے بہت دور ایسی قربانیاں دے جاتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ کیونکہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب عید اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ 3 اپریل 2026 کو شہادت کا ذکر کیا ہے۔ جی دیکھیں، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جسے عموماً تاریخ میں وہ جگہ نہیں ملتی، جس کا وہ حقدار ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جن کے پاس سیاسی طاقت ہو یا وسائل ہوں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم اس خطبہ جمعہ کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو ایک بالکل مختلف دنیا سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگوں کی داستان ہے جن کے پاس کوئی دنیاوی اسلحہ یا طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ موت بھی انہیں ڈرا نہیں سکی۔ اور مجھے جو چیز سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات محض کسی وقتی جذبے کا نتیجہ نہیں لگتے۔ مثال کے طور پر جب مکرم اویدراگو الیدو صاحب کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک بہت ہی گہری شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ہاں واقعی، ان کی تفصیلات بہت حیران کن ہیں۔ بالکل، ان کی عمر 40 سال تھی، افریقی ملک بورکینا فاسو سے تعلق تھا، اور وہ فوج میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ 3 مارچ کو دہشت گردوں کے ایک حملے میں وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر تو یہ ایک فوجی کی ڈیوٹی کے دوران جان دینے کی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل حیرت تب ہوتی ہے جب ان کی روحانی زندگی کو دیکھا جائے۔ صحیح، اور وہ ایک فوجی ضرور تھے، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا وہ روحانی سفر تھا جس کا آغاز 2007 میں ہوا۔ اچھا، 2007 میں؟ جی ہاں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جو فوج جیسے سخت نظم و ضبط والے محکمے کا حصہ ہو، وہ جب اپنی اہلیہ کے ساتھ احمدیت قبول کرتا ہے تو وہ صرف ایک عقیدہ نہیں بدل رہا ہوتا، بلکہ پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے نا؟ بالکل، وہ اپنی زندگی کا محور بدل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، فوج کا کام جنگ اور دفاع ہے، جبکہ ان کا نیا روحانی راستہ خالصتاً امن، تقوی اور عبادت کا راستہ تھا۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی تو یہاں واقعی ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف فوج کی ڈیوٹی جہاں ہر وقت خطرہ سر پر ہے، اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا عقیدہ جو سراسر امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تضاد انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں تو لگتا ہے کہ اس عقیدے نے انہیں مزید مضبوط کر دیا تھا۔ اور یہیں مجھے وہ سائیکل والے سفر کی بات پھر یاد آ جاتی ہے۔ وہ واقعہ تو ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس سفر کی نفسیات اور جسمانی مشقت کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں جانا ہوگا۔ بورکینا فاسو کا جغرافیہ دیکھیں، وہاں کی شدید گرمی اور جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، یہ سب مل کر چند کلومیٹر کا پیدل سفر بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ اب ایسے ماحول میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکل پر طے کرنا، یہ انسانی جسم کی صلاحیت سے باہر کی بات لگتی ہے۔ سائنس تو یہی کہتی ہے کہ ایک خاص حد کے بعد پٹھے جواب دے جاتے ہیں، انسان کا دماغ اسے رکنے کا سگنل دینے لگتا ہے۔ بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا۔ اگر آج شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا ہو تو اے سی والی گاڑی کے بغیر نکلنا ایک عذاب لگتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور یہاں 1000 کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے۔
یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی لاہور سے کراچی کا سفر ایک پرانی سائیکل پر شروع کر دے، اور وہ بھی کسی موٹر وے پر نہیں، افریقہ کے ان راستوں پر جہاں ہر قدم پر مٹی اور تھکاوٹ ہو۔ یہ تو صرف جسمانی طاقت کا کمال نہیں ہو سکتا۔ جسمانی طاقت تو دیکھیں پہلے 100 کلومیٹر کے بعد ہی ختم ہو گئی ہوگی، اس کے بعد کے 900 کلومیٹر محض اس اندرونی یقین کے سہارے طے ہوئے جو انہیں رکنے نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے! جب ایک انسان کسی مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کی قوت ارادی اس کے جسم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ باقاعدگی سے مالی قربانیاں کیا کرتے تھے، مسجد سے گہرا لگاؤ تھا، خدمت دین کے لیے پیش رہتے تھے۔ یہ سائیکل کا سفر دراصل ان کے روزمرہ کے تقویٰ کا ایک بہت بڑا عملی نمونہ تھا۔ صحیح۔ اور جو چیز اس قربانی کو مزید وزنی بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلے تھوڑی تھے، ان کے پسماندگان بھی تو ہیں، والدہ، اہلیہ، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ جی، ایک بھرا پورا خاندان۔ ایک انسان جس کے کندھوں پر اتنی بڑی خاندانی ذمہ داری ہو وہ تو عام طور پر بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، ماں کا کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس خوف کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ معاشرہ تو عام طور پر یہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا اور خاندان کا سوچو، لیکن جب تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جائے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ خاندان کا اصل محافظ خدا ہے۔ بے شک۔ وہ بچوں کے لیے کوئی بہت بڑا بینک بیلنس تو شاید نہیں چھوڑ کر گئے، لیکن انہوں نے ایک ایسی لازوال مثال چھوڑی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے فخر کا باعث رہے گی۔ ان کے خاندان کا دکھ اپنی جگہ ہے، مگر اس دکھ کے اندر بھی ایک عجیب طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی یہ سن کر دل میں ایک خاص قسم کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اچھا، اس ساری گفتگو میں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ چونکایا ہے وہ یہ کہ مکرم اویدراگو الیدو صاحب کا واقعہ کوئی انفرادی اتفاق نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کیونکہ اسی حملے میں ایک اور شہید کا ذکر بھی سامنے آتا ہے، مکرم زدرا علی جوئے صاحب، اور جب ان کی زندگی کی تفصیلات دیکھیں تو ذہن ایک لمحے کے لیے سون ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے 2 انسان ہوں۔ ہاں، یہ مماثلتیں واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر ہم دونوں شہداء کا تقابلی جائزہ لیں، مکرم زدرا علی جوئے صاحب کی عمر بھی عین 40 سال تھی۔ واقعی؟ جی، اور انہوں نے بھی اسی سال یعنی 2007 میں ہی اپنی اہلیہ کے ساتھ احمدیت قبول کی، اور ان کی زندگی کا طرز عمل بھی بے عینہ ویسا ہی تھا، عبادت، تقویٰ اور ہر لمحہ دین کی خاطر جان و مال کی قربانی کے لیے تیار رہنا۔ مطلب اتنی گہری مماثلت، یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں لگتا؟ بالکل نہیں، اسے اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ 2 الگ انسان، ایک عمر، ایک ہی سال میں نیا راستہ چنیں، ایک جیسی پاکیزہ زندگی گزاریں اور پھر ایک ہی حملے میں ساتھ جان دے دیں۔ یہ تو واضح طور پر ایک مشترکہ پیٹرن ہے۔ جی، اور یہ پیٹرن اس مخصوص روحانی تربیت کا نتیجہ ہے جو جماعت کا نظام اپنے افراد کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام صرف مسجد میں بیٹھ کر دعائیں مانگنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ عملی زندگی میں سچائی کو کیسے نافذ کرنا ہے۔ صحیح۔ جب ہزاروں لوگ ایک ہی خلیفہ کی رہنمائی میں چل رہے ہوں تو ان کی سوچ، اعمال اور قربانیوں کا انداز بھی ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ مکرم زدرا علی جوئے صاحب کا بھی اسی راستے پر چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر بھی دنیاوی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ اچھا، مجھے ایک بات کی قطعی سمجھ نہیں آ رہی، اور شاید کسی کو بھی یہ بات آسانی سے سمجھ نہ آئے۔ جی بتائیے۔ یہ لوگ نہ تو کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے تھے، نہ ہی کوئی متشدد تنظیم بنا رکھی تھی۔ ان کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو پھر کوئی ان کے خلاف کیوں جائے گا؟ کوئی ایسے انسان کو کیوں مارنا چاہے گا جس سے کسی کو کوئی خطرہ ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ انتہا پسندی کی نفسیات کا ایک بہت پیچیدہ پہلو ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ دہشت گرد صرف اسی پر حملہ کرتے ہیں جو ان پر حملہ کریں۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انتہا پسند نظریات کی بنیاد ہی خوف، جہالت اور نفرت پر ہوتی ہے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے لڑے تاکہ وہ اپنا تشدد جائز قرار دے سکیں۔ لیکن جب ان کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو نفرت کا جواب ہتھیار سے نہیں بلکہ محبت اور امن سے دیتے ہیں تو ان کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ کیا زبردست نکتہ ہے! یعنی
ان شہداء کا پرامن ہونا ہی دراصل دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ بالکل۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھیرے کا بہت عادی ہو اور اچانک کوئی وہاں چراغ لا کے رکھ دے۔ اب وہ چراغ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، خاموشی سے جل رہا ہے، لیکن اندھیرے میں رہنے والے کو اس کی روشنی چبھنے لگتی ہے۔ وہ تو ہر صورت اس روشنی کو بجھائے گا، کیونکہ روشنی میں اس کا اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا۔ سب درست ہے۔ یہ شہداء اپنے معاشرے میں اسی روشنی کی مانند ہیں۔ ان کا کردار، ان کا وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سائیکلوں پر سفر اور ان کی ثابت قدمی، یہ سب ان دہشت گردوں کی کھوکھلی آئیڈیالوجی کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ صحیح۔ وہ ان کی اس خاموش طاقت سے ڈرتے تھے۔ جب کوئی شخص موت کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرا دے تو وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ انتہا پسند ان کے جسموں کو تو مار سکتے تھے، لیکن وہ ان کی سچائی کو مارنے میں پوری طرح ناکام رہے، اور یہی ان کی بوکھلاہٹ کی اصل وجہ تھی۔ یہ تجزیہ واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ ہم تو عام زندگی میں ایمان کو بہت سطحی انداز میں لیتے ہیں، کچھ عبادات کر لیں اور سمجھا کہ بس حق ادا ہو گیا، لیکن ان واقعات نے تو ایمان کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ جی بالکل، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سچا دین صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ایمان سچا ہے تو وہ ملازمت میں، فیملی میں اور جان پر بنانے والے وقت میں بھی جھلکے گا۔ کیونکہ ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہی میدان عمل میں ہے۔ جب تک دعوے کو قربانی کے ترازو میں نہ تولا جائے، وہ ایک کھوکھلا لفظ ہے۔ ان دونوں شہداء نے ثابت کیا کہ جب انسان سچائی پا لیتا ہے تو وہ دنیاوی اصولوں سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے۔ بے شک۔ فوج کی ڈیوٹی میں گولی کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب عقیدے کی پختگی مل جائے تو وہ ڈیوٹی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ انہوں نے ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کے عین بیچ کھڑے ہو کر وفا کا وہ معیار قائم کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ قربانی دراصل اس سچائی کی فتح کا اعلان ہے جسے تشدد کے زور پر دبانے کی کوشش کی گئی؟ 100%۔ انسانی تاریخ کا یہ اٹل قانون ہے کہ جس سچائی کی آبیاری خون سے کی جائے اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ظالم سمجھتا ہے کہ جان لے کر اس نے آواز دبا دی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس آواز کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ہر دل تک پہنچنے لگتی ہے۔ بالکل، یہ خاموشی آج ایک گونج بن چکی ہے جو پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچ کو مٹانے کی کوشش اسے مزید ابھارتی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ ورثہ ہے جو ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کا یہ سبق واقعی بہت گہرا ہے کہ سچائی کبھی دبتی نہیں ہے۔ ایسی ایمان افروز داستانیں سننے کے بعد دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو بھی سچی وفا اور قربانی کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس گہرے مطالعے کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ یہ داستان واقعی انسان کو روک کر اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔